اولیاء کی سردار ان کی ماں، خود بھی انبیاء کے لیڈرز میں سے ایک لیڈر، ان کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، روٹی کے محتاج تھے. یعنی اللہ تو روٹی نہیں کھاتا، جو روٹی کا محتاج ہو وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محتاج تو خود حاجت روائی کے لیے الہ کی طرف رجوع لاتا ہے. اگر یہ الہ ہوتے تو روٹی تو نہ کھاتے ہوتے. مجھے بتائیں، یہ وہ مثال ہے جو ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آ جائے اور ایک ان پڑھ بندے کو بھی سمجھ آ جائے. آج بھی آپ کرسچن سے جا کے بات کر سکتے ہیں، بتاؤ کہ فلاں ہستی جن کے بارے میں تم یہ کچھ کلیم کر رہے ہو، عیسیٰ ابن مریم، کیا وہ روٹی کھاتے تھے؟ کیا انہوں نے ماں کا دودھ پیا تھا؟ تو اگر وہ خدا تھے تو ان چیزوں کے محتاج کیوں تھے؟ آج کے بھی آپ بزرگ دیکھ لیں، ایسی ایسی مرغن غذائیں کھاتے ہیں کہ آپ کو تو کبھی کبھار ہی وہ نصیب ہوتی ہیں. اور جن پرانوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ اتنے سال تک کچھ نہیں کھایا، جھوٹ بولتے ہیں. ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے اتنے سال تک انہوں نے پیشاب بھی نہیں کیا، وہ بھی کہتے ہیں، لیکن وہ سالوں میں نہیں ہے، وہ دنوں کی بات کرتے ہیں. یا پھر کہتے ہیں اتنے سال پتے کھائے. پتے کیوں کھانے رہنے؟ میں جنگلوں میں چلا گیا، 25 سال میں نے جنگلوں میں گزارے. فرماتے ہیں گھاس پھوس کھاتا تھا، پتے کھاتا تھا، کبھی کبھی وہ بھی نہیں ملتے تھے، میں بغیر اس کے رہتا تھا. فرمایا پھر ایسا وقت آ گیا 3 برس میں نے کچھ بھی کھایا پیا. اونچی گئے. یعنی پتیاں دے محتاج سن، یہی مطلب ہوا نا، پتے اسی لیے کھائے نا، محتاج تھے نا. جب حضرت عیسیٰ ابن مریم کھانا کھانے کے محتاج ہیں تو بابوں کو ہم نہیں کہہ سکتے پتوں کے محتاج تھے، پتے کھاتے رہے. اور پھر ہم سے یہ پوچھتے ہیں، ہم ان سے، نبی علیہ السلام جب غار حرا میں جایا کرتے تھے تو بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت ختیجہ ان کو کھانا باندھ کے دیا کرتی تھی. تو حضور تو وہاں بھوکے نہیں رہتے تھے، کھانا ساتھ لے کے جاتے تھے کیونکہ بیسک نیڈ ہے. پھر بخاری مسلم میں آتا ہے سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں جب ہم شعب ابی طالب کے اندر 3 سال کے لیے قید کیا گیا تو ہم پتے اور چمڑے کھاتے تھے، اور ہمیں یعنی ٹوائلٹ جاتے تھے تو جس طرح بکریاں مینگنیاں کرتی ہیں نا، یہ ہماری حالت ہوئی ہوئی تھی، کھانے کو ہے ہی نہیں تھا. تو ہم یہ پوچھیں گے کہ غوث کتب ابدال جب اتنے سال تک کچھ نہیں کھاتے ہیں تو سعد ابن ابی وقاص وہ کیوں کھانا کھاتے رہے؟ نبی علیہ السلام کیوں کھانا کھاتے رہے؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں سعد ابن ابی وقاص جن کا نام سعد ابن مالک بھی تھا، ان کے سوا کسی کے لیے نہیں دیکھا کہ حضور نے اپنے ماں باپ جمع کیے ہوں. آپ نے بدر و احد کے موقع پہ فرمایا سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، تیر چلا. حالانکہ وہ رشتے میں ماموں بھی لگتے تھے، اتنا ان کا درجہ ہے، تو وہ بھی پتے کھاتے تھے. تو یہ بزرگ کہاں سے بغیر کھائے پیے زندہ رہے؟ فراڈ کرتے ہیں. کہتے ہیں جی اتنا عرصہ بس چائے پیتی ہے، انہوں نے چائے بھی کیوں پیتی ہے؟ وہ ایسے وقت میں کھاتے پیتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. نماز بھی ایسے وقت میں پڑھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. آپ کو پتہ بھی چل جائے تو وہ کہتے ہیں ادھر نہیں پڑھی ہے، مکے مدینے پڑھی ہے. تو کسی حدیث میں نہیں آیا کہ نبی علیہ السلام کبھی مکے میں ہو تو مدینے جا کے نماز پڑھی ہو، اور مدینے میں ہو تو مکے آ کے نماز پڑھی ہو. اسے تو کبھی نہیں ہوا. تو سب فراڈ چل رہا ہے. یہ میں کمپیریزن آپ کو کرا رہا ہوں کہ قرآن کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. قرآن کے پیغمبر اور ہیں، بابوں کے پیغمبر اور. فرق آپ دیکھ لیں. دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو تو صحیح ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. یعنی اس سے نیچے آگے کیا سمجھایا جائے کہ بھئی روٹی کے محتاج ہیں وہ. ثم انظر، پھر ان کی طرف بھی دیکھو جو نہیں ماننے والے، انا یؤفکون، کہ کدھر الٹے پھرے جا رہے ہیں. آج بھی یہی ہے، آپ جب ان کو باتیں بتاتے ہیں وہ الٹے پھرے جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں توہین کر دی ہے. تو یہ کس کی توہین ہوئی ہوئی ہے یہاں پہ قرآن میں؟ عیسیٰ ابن مریم ان کی ماں کی توہین ہوئی ہے جب اللہ نے کہا کہ روٹی کھانے کے محتاج ہے. ابھی تو اہل کام اگر ٹرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی تم فرماؤ کہ کیا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ کی، اللہ کو چھوڑ کے ان ہستیوں کی، عیسیٰ اور ان کی ماں کی، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہ تو تمہارے نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے.
دے لیں دونوں عقیدے اللہ تعالیٰ نے ان کے اٹھا کے پھینک دیے ہیں۔ نمبر 1 یہ فرمایا کہ یہ من دون اللہ ہے، کون؟ عیسیٰ اور ان کی ماں، حالانکہ یہ حزب اللہ ہے، لیکن حزب اللہ شیطان کے مقابلے پہ، لیکن جب ان کو لوگ اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ یہ ہے تو حزب اللہ ہے لیکن تم نے انہیں من دون اللہ بنا دیا ہے، اللہ کے سوا ان ہستیوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ دوسرا، وہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی ہے جو سننے والا، علم والا ہے۔ یعنی تمہارے نفع اور نقصان کا مالک وہ ہوگا جو سننے والا، علم رکھنے والا ہو، ہر وقت ہر بات کو سننا اور اس کا علم رکھنا، یہ تو عیسیٰ اور ان کی ماں کی کمپیٹنسی نہیں ہے۔ جب عیسیٰ اور ان کی والدہ کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں اور وہ روٹی کھانے کے محتاج ہیں، اور وہ اللہ کے مقابلے پہ عیسائیوں نے جب انہیں کھڑا کیا تو وہ من دون اللہ، اللہ نے ان کو کہہ دیا تو بابے شاہی کوئی نہیں، بابے شاہی کوئی نہیں۔ شکر کرو اسی اتنے روک رہے ہیں لوگوں نو بس کہ بابے شاہی کوئی نہیں، ایڈی ڈی موٹی گلا میرے دماغ چ آندیاں نے اس تو بعد، لیکن میں کہنا نہیں، اخلاقیات کا دائرہ ہم نے کراس نہیں کرنا، بس اس تے ہی تسی رہو کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ جدو کوئی کہنا کہ بابے بڑی شان ہے تے اے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 اور 76